اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ صلہ رحمی پر ایک عجیب قصہ۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی کی خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر کوئی حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تم ہی کو دے دوں، تم بھی تو محتاج ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئیں۔ وہاں دیکھا تو ایک بیوی اور کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کو جرت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو کہ دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاوندوں پر اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک قبیلہ انصار کی بیوی ہے اور ایک زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب رضی اللہ عنہا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا الگ اور صدقہ کرنے کا الگ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ ذکر و دعا کے متعلق، جو شخص ہر چھینک کے وقت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا کہے تو داڑھ اور کان کا درد کبھی بھی محسوس نہ کرے گا۔ حسن حسین کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ابو رافع کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے، اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرمائے گا میں نے بخش دیا۔ بس تم اس کو 10 مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ طبرانی کی روایت ہے یہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ان کلمات کو یعنی سبحان اللہ العظیم کے ساتھ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ کہے تو یہ کلمات اسی طرح جس طرح اس نے کہیں لکھ لیے جاتے ہیں، پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں، اور کوئی گناہ جو اس نے کیا ان کلمات کو نہیں مٹائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ملے گا تو وہ کلمے اسی طرح سر بمہر ہوں گے جس طرح اس نے کہے تھے۔ بزار کی روایت ہے یہ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام اللہم انتا خلقتنی، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، وانتا تہدنی اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، وانتا تدعمنی آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، وانتا تسقینی آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، وانتا تمیتنی آپ ہی مجھے مار دیں گے، وانتا تحیینی اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ یہ پڑھے تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ طبرانی اور مجمع الزوائد کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ
کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، عزت و رافت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے یا اللہ اور جو دلوں میں ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔